بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تابوت سکینہ۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کون سا صندوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس صندوق کی بے ادبی کرنے والوں پر کیا عذاب آیا؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ صندوق آخر کس لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس صندوق میں ایسا کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہودی آج بھی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ ہماری ویڈیو کا موضوع آپ کو سمجھ آ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنی خوبصورت رائے کا کمنٹ میں اظہار بھی کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اس طرح کی اسلامک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لا سکیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں، مصیبتوں اور وبائیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور سرکشی و عصیاں کا دور دورہ ہو گیا تو ان کے بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو ختم کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمول علیہ السلام کے پاس پہنچا دی گئی جبکہ حضرت شمول علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت اور عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق کو بڑے بڑے برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموع علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان، ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار اور برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے برکات ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس اور عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترتا ہے تو قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت اور برکت اور سکینہ اور اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، اور جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کی تمام مصیبتیں دور ہوں گی اور دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کی تبرکات یا ان کی قبروں کی بیعت بھی کریں گے وہ ضرور قہر و قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بیعت بھی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان ہی لیا کہ ہم پر بلائیں اور وبائیں کا حملہ اس صندوق کی بیعت بھی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں سے بچ جائیں۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہی ہے بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیاں کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے جان لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر چڑھ گیا تو ان کی جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔